اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ پچھلی ویڈیو میں ہم نے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 32 تک پڑھنے اور سمجھنے کی کوشش کی۔ آج ہم سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 33 کو پڑھنے سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ پاک ہمارے لیے آسانی فرمائے اور جو پڑھیں اور سنیں اس پر اللہ پاک ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم اس پر عمل کرنے والے بن جائیں، آمین۔ اب بات یہ چل رہی پچھلی آیتوں میں کہ جو اللہ پاک نے ایک ارادہ فرمایا اس کا اظہار فرشتوں کے آگے کر دیا کہ میں زمین میں اپنا خلیفہ بنانا چاہتا ہوں۔ تو چونکہ فرشتے بھی باشعور ہوتے ہیں، اللہ پاک کی ایسی مخلوق ہے کہ یعنی ان کو ایک محدود علم دیا گیا، یعنی ان کے اندر وہ چیز ہے جو اللہ پاک نے جو ان کو بتایا تو وہ اتنی ہوش مندی سے اس کو پورا کرنے کی ان کے اندر صلاحیت ہے، اس طرح کا ان کو ایک شعور دیا گیا تھا۔ تو اب چونکہ انسان جو ہے ان سے ذرا مختلف مخلوق تھی، فرشتوں کو اس کا اندازہ نہیں تھا کہ اس کی کن خصوصیات کی حامل ہوگی، تو اس پچھلے تجربے کو سامنے رکھتے ہوئے اور چونکہ وہ مقرب تھے اور یعنی ان کے پاس اقتدار تو نہیں تھا، احکامات تھے اور وہ ہر طرف ان کو اندازہ تھا کہ ہم ایسی مخلوق ہے کہ ہم جو ہے صبح شام بڑائی اور پاکی بیان کرتے ہیں رب العالمین کی، اور ہم سے اللہ رب العالمین کو کوئی شکایت بھی نہیں ہے، نہ کوئی ناراضگی ہے، نہ کسی کو کوئی سزا دی گئی، نہ کسی نے کبھی حکم عدولی کی۔ تو یعنی اس وجہ سے ان کے ذہنوں میں بھی جو ان کا شعور تھا، جو ذہن تھے، تو یعنی کسی طرح کا تو ان کو ذہن اللہ پاک نے دیا ہوا تھا، کچھ اتنا تو شعور تھا، مطلب ہے کہ بے وقوفی والی بات تو ان کے اندر چونکہ نہیں تھی، اسی وجہ سے کہ وہ ایک ان کو کوئی صلاحیتیں اللہ پاک نے دے رکھی تھی۔ انہی صلاحیتوں کو بروئے کار لاتے ہوئے انہوں نے یہ اندازہ کیا، کیونکہ وہ ہر طرح کے احکامات کو لے جانا اور سب اللہ پاک کا نظام قدرت جو ہے چلانے میں وہ پیش ہیں، اور زمین پر آنا جانا بھی ان کا تھا، اور یہاں پر جو ایک مخلوق اللہ پاک نے پیدا کی جنات، ان سے بھی ان کا جو ہے یعنی سامنا ہوتا تھا، وہ ان کو دیکھتے تھے، تو ایک نظام چل رہا تھا، کیونکہ ان کے بارے میں بھی کچھ احکامات اللہ پاک کی طرف سے لے کر آتے تھے، تو وہ اپنی آنکھوں سے دیکھا ہوا تھا انہوں نے، جس طرح کی ان کو دیکھنے کی اللہ پاک نے صلاحیت دی تھی۔ چونکہ اللہ پاک نے ان کو روشنی اور نور سے پیدا کیا ہے، تو ان کی حیت کا، ان کی جسامت کا یہ اللہ پاک کو علم ہے یا ان کو ہی علم ہے کہ وہ کیسے تھے۔ تو اس حساب سے انہوں نے جو ایک بات کر دی، اس کے بعد سے یہ ساری بات چلی ہے کہ وہ یعنی انہوں نے ایک یہاں سے ایک اندازہ ہوتا ہے کہ فرشتے بھی ایسی ایک مخلوق ہیں، بے شک وہ احکامات بجا لا رہے ہیں اور حکم عدولی نہیں کرتے، لیکن ہے کہ ان کے اندر بھی ایک کسی حد تک، انسان کے پاس تو بہت زیادہ ہے، ان کے پاس بھی کسی حد تک ایک سوچ، ایک ارادہ، یعنی ایک جو ان کو یعنی اس بات سے پتہ چل رہا ہے کہ جو انہوں نے بات کر دی کہ یعنی ہونا یہ چاہیے تھا کہ وہ اللہ پاک یہ کہتا، ہم اس سے ایک نتیجہ نکالنا چاہ رہا ہوں کہ میں زمین میں ایک اپنا خلیفہ بنانا چاہتا ہوں، ایک نئی مخلوق بنا رہا ہوں، تو اس پر وہ یعنی اس سارے عمل سے پہلے ہی وہ کہہ دیتے کہ بے شک آپ بنا سکتے ہیں، تو بہت اچھی بات ہے آپ بنا رہے ہیں اور آپ اس چیز پر قادر ہیں۔
لیکن ہے کہ پہلی آیات میں جو یہ بات گزری، جیسی ان کے سامنے یہ رکھا گیا، وہ فوری طور پر انہوں نے ایک قسم کا اپنا رد عمل دیا۔ رد عمل اپنے سمجھنے کے لیے ہم بات کر رہے ہیں، وہاں پر انہوں نے رد عمل نہیں دیا، یعنی ایک اپنی طرف سے ایک بات رکھی، ایک سوال رکھا کہ کیا سے شروع ہو رہی ہے نا بات کی، کیا تو ایسا بنانا چاہتا ہے؟ قالوا اتجعل فیہا، کیا تو اس میں ایسا بنانا چاہتا ہے جو وہاں پر جا کے فساد کرے گا اور کشت و خون کرے گا؟ اب دیکھیں یہ بات جو ہے، اس طرح کی بات کی تو اجازت ہی نہیں تھی، نہ یہ اللہ پاک نے یہ بات کی تھی ان سے کہ بتاؤ کہ وہ کیا کرے گا۔ کوئی ایسا سوال نہیں کیا گیا تھا ان سے، فرشتوں سے، لیکن انہوں نے اس خلیفہ کا نام سنتے ہی انہوں نے یہ کہہ دیا کہ تو ایسا کرنا چاہتا ہے۔ تو اس حوالے سے میں یہ بات کر رہا تھا، اس کو سامنے رکھتے ہوئے کہ کسی حد تک وہ بھی ایک ایسی مخلوق ہے جو یعنی ایک اس کو اتنا اس طرح کا شعور ہے کہ ہم ایک مخلوق ہیں، یعنی میں والی بات ان کے اندر بھی ایک حد تک ہے۔ اس لائن سے پتہ چل رہا ہے کہ ہم ہیں، ہم یہ کر رہے ہیں، کیونکہ اس آج کی آیت میں ایک بات اور بھی واضح ہو جائے گی کہ آخر میں جس پر یہ آیت ختم ہو رہی ہے، وما کنتم تکتمون، کہ میں وہ بھی جانتا ہوں جس کو تم چھپاتے تھے۔ یہ اللہ پاک فرشتوں کے لیے کہہ رہا ہے۔ تو پھر وہ یہ ہوا کہ اللہ پاک نے سب کے سب دنیا میں آنے والا وہ جو وقت تھا اور جو یہاں جو کچھ ہونا تھا، تو وہ سب کے سب اسماء جو ہے ان کو اللہ پاک نے سکھا دیے، یعنی ان کی تعلیم دے دی۔ اسماء سے جو ایک یہ بھی مراد ہے کہ یعنی کسی چیز کو ڈیفائن کرنا، اس کی تعریف کرنا، کہ اس کے بارے میں آپ بتائیں، محض ایک نام کی حد تک نہیں ہے۔ جیسے ہم بھی آپس میں کسی کو کہتے ہیں کہ آپ کا اسم گرامی، آپ کی تعریف، آپ کا اسم گرامی، آپ کا نام کیا ہے، اور جب پوچھا جاتا ہے کہ آپ کی تعریف، تو پھر وہ بھی کہتا ہے کہ میں یہ ہوں، میرا نام یہ ہے، یعنی وہ اپنے بارے میں کچھ وضاحت کرتا ہے۔ تو الاسماء، اب دیکھیں نا، یہ ساری اس میں بڑی وسعت ہے، جس طریقے سے یہاں پر یہ لفظ ایک آیا ہے، اور اس کے فوری بعد جو ہے کلہا، سب کے سب کی سب جو ہے اسماء کا، اس کو اللہ پاک نے تعلیم دے دی، اس کو جو ہے نا ڈیفائن کر کے اللہ پاک نے بتا دیا کہ یہ چیزیں ہیں، یہ ایسے ہوگی۔ وہی جو ہے آج تک جو ہے وہی، چونکہ ہم آدم علیہ السلام کی نسل سے ہیں، جتنی بھی انسانیت ہے، اب اس انسانیت نے کتنا کچھ ایجاد کیا ہے، کتنا کچھ سوچا ہے، کتنی سوچ بچار کی ہے، کیسی کیسی جو ہے تخلیق چیزیں ایجاد کر کے کیسے کارنامے انجام دیے ہیں۔ یہ کسی جن نے نہیں دیے، کسی جاندار نے نہیں دیے، جانوروں نے نہیں دیے، فرشتوں نے نہیں دیے، انسان نے کیا ہے۔ تو یہ وہی علم ہے جو پہلی بار اللہ پاک نے جس کو تعارف کر دیا تھا، یہ اب جو ہے نا وہ ٹرانسفر ہو رہا ہے، یعنی وہ ایک جبلت جو ہے سیکھنے کی، سوچنے کی، سمجھنے کی، تجربہ کرنے کی، وہ آگے سے آگے ٹرانسفر ہوتے ہوتے اس میں نئے نئے تجربات، یہ جو ہو رہا ہے، یہ فرشتوں کے جو ہے نا وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ اتنی چیزیں ایجاد کر لے گا یہ انسان، ایسی چیزیں بنائے گا۔ اسی لیے جو ہے اتنے اسباب اللہ پاک نے پیدا کیے ہیں، کتنا اس میں را میٹیریل اس زمین میں اللہ پاک نے مہیا کر رکھا ہے اس انسان کے لیے، کیا کچھ وہ نکال رہا ہے زمین سے، کیسی کیسی چیزیں بنا رہا ہے، یعنی ادھر ہی سے نکال رہا ہے نا، کہیں اور سے، کسی اور سیارے سے، کسی اور جگہ سے تو کچھ بھی نہیں آ رہا اس کے پاس زمین پر، یہیں سے نکل رہی ہیں پلاسٹک، پیٹرولیم، گیسز، لوہا، سب کچھ اللہ پاک نے دیے رکھا ہے، معدنیات اور یعنی بے شمار ایسی چیزیں جن کے نام لیے جا سکتے ہیں، وہ اسی زمین سے اس کو میسر ہیں، انہی کو وہ استعمال کر کے تجربات کرتا ہے۔ وہ سافٹ ویئر اس نے بنا لیے، وہ اسپیس میں چلا گیا، اسپیس میں جو پہنچا، وہاں پر خلا میں جو اسپیس اسٹیشن قائم کیا گیا ہے، جو سیٹلائٹ سیارے جو ہے
تیار کر کے لگائے گئے ہیں جس پر یہ انٹرنیٹ اور ساری سہولیات ہماری چل رہی ہیں. تو یہ اس نے اپنے پاس سے اس نے کون سی ایسی چیز ہے جو زمین میں نہیں تھی اور یہ لے کر آیا. یعنی جو انٹرنیٹ ہے، جو ریڈیو ویوز جو ویوز ہیں وہ کیا انسان نے بنائی ہیں؟ اس نے تو اس کو جو ہے نا دریافت کیا ہے، وہ تو پہلے سے موجود ہے. پیغام رسانی کے لیے جو استعمال کر رہے ہیں، ابھی میں آپ سے مخاطب ہوں، کوئی بھی آپ سے مخاطب ہے، ویڈیو ریکارڈ کر کے میں جو ہے یوٹیوب پر اپلوڈ کر رہا ہوں اور پھر آپ بغیر تار کے بغیر کسی چیز کے اپنے گھر میں آپ دیکھ رہے ہیں. تو یہ سب انسانوں نے کیا. تو میں صرف جو ہے نا اس کی یہ بات بتانا چاہ رہا تھا کہ یہ سب باتیں جو ہے یہ فرشتوں کی یہ علم میں نہیں تھیں باتیں. اسی پر انہوں نے سوال بھی کیا. وہ سوال جو ہے وہ یعنی باادب ہو کر کیا، لیکن ہے کہ انہوں نے سوال تو کیا. اس سوال سے پتہ چل رہا ہے کہ ان کے اندر بھی ایک اظہار رائے کا جو ہے ایک آزادی ان کو بھی دی گئی تھی، اور ان کے جو ہے ان کی ایک سوچ اور ان کی ایک حد تک ان کی ایک خواہش بھی تھی، جس میں جو ہے نا وہ ان سے کہا گیا کہ تم جو ظاہر کرتے ہو اور جو تم کو چھپاتے ہو میں اس سے بھی واقف ہوں، ابھی وہ آئے گا. تو یہ جب سب چیزیں آدم علیہ السلام فرشتوں کے سامنے جب ان کو پیش کیا گیا تو وہ اس کو وہ بتانے سے قاصر تھے. یعنی اللہ پاک نے یہ جب کہا کہ ان کو آپ ان کی تعریف کریں کہ یہ کیا چیز ہے، کہ یعنی وہ جو سب کچھ جو ہے اللہ پاک نے جیسا ہر چیز کے بارے میں اللہ پاک نے آدم علیہ السلام کو سکھا دیا، پھر وہی چیز جو ہے وہ فرشتوں کے آگے پیش کی. یعنی اسی وقت ہی پیش کی گئی ہوگی. یعنی اللہ پاک جو ہے وہ یعنی ان کے سامنے آدم علیہ السلام کو وہ ایک تعلیم دے رہے ہیں، ان کو سکھا رہے ہیں، ان کو فارمولے ان کے سب کچھ بتا رہے ہیں، اور وہ جو ہے نا آدم علیہ السلام سمجھ رہے ہیں، فرشتے نہیں سمجھ رہے. ہمیں گمان کر رہے ہیں کہ سامنے ہی ہوں گے، کیونکہ اس کے بعد جو ہے یہ تو ہو نہیں سکتا کہ چھپا کر کیا جائے اور اس کے کان میں بتا دیا جائے پھر آگے کہا جائے تم بتاؤ. تو وہ تو ایسا تو نہیں ہو سکتی ہے. رب العالمین ہے، اللہ پاک کی ذات ہے. تو یعنی وہ اس کا جو ہے نا بتانے سے وہ قاصر تھے، اس کی تعریف کرنے سے قاصر تھے کہ یہ اب کیسے ہو گیا، یہ کب ہوگا، یہ کون سی جو ہے نا نسل سے یہ ہوگا، کون سے بچے ایسے کریں گے، یہ چیزیں ایجاد کریں گے علم کے مطابق. اب چونکہ علم کی حد تک ہے، سکھانے کی حد تک ہے، اس لیے ہم اس پر ہی بات کر رہے ہیں. ہم کسی مخصوص ایجاد یا کسی مخصوص چیز کے بارے میں بات کرنا مشکل ہے، لیکن ہے کہ یہ بات وہی ہے کہ علم سکھایا، اس چیز کے بارے میں اللہ پاک نے تعلیم دی جو کہ آدم علیہ السلام چونکہ ابھی بنے ہیں، ابھی تیار ہو کر سامنے آئے ہیں، ابھی ان کا وجود جو ہے یعنی ایک باڈی بنی. باڈی مکمل ہونے کے بعد جسم جب یہ بدن مکمل ہو گیا، اس کے بعد اللہ پاک نے اس میں اپنی روح امر پھونک کر اور اس کو جو ہے نا یہ اٹھ کر بیٹھ گیا اور دیکھنے لگا، سوچنے لگا، سمجھنے لگا پہلی بار. تو یعنی تمام جو ہے صلاحیتوں سے بھرپور تھا، لیکن ہے کہ وہ ذہن جو ہے وہ کوڑا کاغذ تھا. تو وہ جو کچھ اس پر لکھا گیا وہ اس کے اوپر نقش ہو گیا اور وہی چل رہا ہے اب تک، جو وہی علم جو ہے سینہ بسینہ آگے چلتے چلتے ہم یہاں تک پہنچے. بہت بات ہو سکتی ہے اس پر، لیکن ہے کہ مطلب اس لحاظ سے جو ہے یہ کافی ہے بات سمجھنے کے لیے کہ صرف اتنا کہا جائے کہ سکھا دیا اللہ پاک نے ان چیزوں کے نام. تو چیزیں تو کچھ چند چیزیں آگے سامنے پڑیں گی، ان کا نام سکھانے سے تو یہ تو علم نہیں ہوا. یہ تو بس بتانا ہوا کہ جو ہے یہ پنکھا ہے، یہ لائٹ ہے، یہ بادل ہے، یہ ایسا تو نہیں ہے. اس کا پورا علم، اس کا تعارف. تو وہ فرشتے بتانے سے قاصر تھے اور انہوں نے جو ہے کہا کہ بے شک اللہ پاک تو ذات ہے، تو نے ہمیں اتنا ہی علم دیا. فوری طور پر جو ہے وہ اپنی پوزیشن پر آ گئے کہ ہم تو اتنا ہی جانتے ہیں، اتنا بڑا سوال ہم سے کر لیا. یہیں سے پتہ چل رہا ہے کہ ان کو کچھ نہیں پتہ تھا. یہ انہوں نے اپنے منہ سے اقرار کیا. یہ وہ ڈائلاگ ہیں جو اللہ پاک کے ان کے درمیان ہوئے، وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک بتا رہے ہیں کہ اس کے اوپر فرشتوں نے یہ کہا
کہ میں جو ہے ہم کچھ نہیں جانتے ہیں، بس ہم اتنا ہی جانتے ہیں کہ جتنا تو نے ہمیں علم دیا، اور بے شک تو جو ہے سب کو جاننے والا اور حکمت والا ہے۔ اب جب وہ جو ہے ناکام ہو گئے سب کچھ بتانے میں، تو جو علم جو ہے، جو تعلیم اللہ پاک نے آدم علیہ السلام کو اب دی تھی، جس پر جو ہے ان کے تمام مخلوقات کے سامنے جو ہے اس انسان کی، یعنی میری اور آپ کی، ہمیں جو ہے اس بات پر فخر بھی ہونا چاہیے کہ ہمیں جو ہے ہم سب سے برتر ہیں۔ کس بنیاد پر؟ علم کی بنیاد پر، اور علم کی وجہ سے ہی اللہ پاک کی ذات کو پہچانا جا سکتا ہے۔ تو یہ ہماری برتری جو ہے، ہمیں اس برتری کا اندازہ ہونا چاہیے اور اس پر اللہ پاک کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ الحمدللہ کہ اللہ پاک نے ہمیں انسان بنایا۔ تو اب یہ بڑا دلچسپ ہے کہ یہ اب پھر وہ جیسے اب پریزنٹیشن کے لیے آدم علیہ السلام کو بلایا گیا کہ آدم اب آپ تشریف لائیں اور بتائیں ان چیزوں کے بارے میں۔ تو یہاں سے اب بات شروع ہو رہی ہے۔ اب یہ آیت کا تلاوت کرتے ہیں، پھر اس کا ساتھ ساتھ اس کو سمجھنے کی اور کوشش کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قالا، فرمایا اللہ پاک کی ذات نے، یا آدم، اے آدم، اب انبئہم باسمائہم فلما انبأہم باسمائہم قال الم اقل لکم انی اعلم غیب السماوات والارض وعالم ما تبدون وکنتم تکتمون۔ اب یہ آیت ہم نے یہ آیت مکمل ہے۔ تو قالا، فرمایا اللہ پاک نے کہ اے آدم، یا آدم۔ اب یا جو ہے یہ ادعو کا قائم مقام بھی ہے، یعنی کسی کو بلانا کہ اے، مخاطب کر کے پکارنا، بلانا۔ تو یا آدم، اے آدم، انبئہم، خبر دے ان کو، بتا دے ان کو، باسمائہم، ان کے نام، اس کی تعریف آپ بیان کریں، یعنی اب آپ پریزنٹیشن دیں۔ تو آدم علیہ السلام نے فوری طور پر جو ہے، اب یہاں سے دیکھیں کہ کتنا علم اللہ پاک نے ان کو بتایا، کتنی ساری چیزیں، اہم چیزیں، ہر چیز کے بارے میں۔ اور یہ ایک ایسی صلاحیت جو اور کسی مخلوق میں نہیں، یعنی یہ میموری چپ، میموری کارڈ، یہ دماغ، اس طرح سے، یعنی ایک شعور ہونا اور ایک سوچنے سمجھنے کی صلاحیت، اس میں بڑا فرق ہے۔ فرشتوں کو شعور دیا گیا تھا، لیکن ایک اس طرح سے چیزوں کو سوچنا، سمجھنا، اس کی تحقیق کرنا، اس کے اوپر غور کرنا، یہ ان کے اندر یہ ودیت کی نہیں گئی ہے، یہ صلاحیت ہی نہیں ہے ان کے اندر۔ اس سے صاف پتہ چل رہا ہے، یہ میں اپنی طرف سے کیا بات کر رہا ہوں، یہ آیتیں اسی طرح کی بات کر رہی ہیں، کیونکہ پہلے انہوں نے کہا کہ ہم کچھ نہیں جانتے، اب یہ انہی کے الفاظ ہیں۔ یعنی اتنی ایسی مخلوق جو اتنا کچھ، یعنی جہاں چاہے وہ جا رہی ہے، آ رہی ہے، کوئی رکاوٹ نہیں ہے، بغیر کسی جو ہے یعنی مشینری کے، بغیر کسی سورسز کے، اور ہر جگہ پر اس کی ایکسس، ہر جگہ پر، اور بڑے سے بڑے کام اور ایسے رازداری والے جو ہے اللہ پاک جو قدرت جو کا نظام رائج ہے، اور اس میں بڑھ چڑھ کر معاون ہے، ہر چیز اپنے سامنے وہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ کیسے ہو رہی ہے، کیا ہو رہی ہے۔ تو وہ کیسے لا علم ہیں ان باتوں سے؟ یہیں سے پتہ چلتا ہے۔ ایسا تو نہیں کہ اللہ پاک نے کوئی پابندی لگائی ہوئی تھی کہ وہ دیکھ نہیں پائیں گے، ان کے اندر وہ صلاحیت نہیں ہے۔ یہ میں گزارش کرنا چاہ رہا ہوں، یہ میں بات سمجھنے کی کوشش بھی کر رہا ہوں، اور یہاں میں
یہاں بھی رکھنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ وہ ایسی مخلوق ہے کہ اس کے اندر یہ صلاحیت ہی نہیں رکھی اللہ پاک نے، اسی وجہ سے کہ فوری طور پر جو ہے پہلی بات میں جو ہے وہ انسان کے آگے رہ گیا۔ یہ دیکھیں نا آپ، پہلے انسان کے ہی آگے جو ہے وہ تمام جماعت جو ہے وہ ناکام ہو گئی، اور ساتھ میں انہوں نے کہا کہ ہمیں کچھ نہیں پتہ۔ یہ الفاظ ہیں ان کے، قالوا سبحانک لا علم لنا، لا علم، یہ لا میں پچھلی ویڈیو میں بتا چکا ہوں، یہ وہ لا نفی جنس، یعنی ایسے وہ لا یعنی لا الہ الا اللہ والا، لا ریب فی، اس کتاب میں کسی قسم کا کوئی شک نہیں ہے، کوئی بھی یعنی شک کی کوئی بھی جو صورت ہے وہ نہیں ہے۔ اور لا الہ الا اللہ، کوئی الہ ہی نہیں ہے کسی بھی قسم کا۔ تو یہ یہاں پر جب آ رہا ہے لا علم، کسی بھی قسم کا علم نہیں رکھتے ہمیں پتہ ہی نہیں ہے۔ ان باتوں کی وجہ سے یہ بات رکھ رہا ہوں سامنے کہ ان کا اپنا اقرار، چلو وہ تو جو بھی کچھ ہوا وہاں پر ہو جاتا، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بتانے کا مطلب ہے کہ انسانوں کو پتہ لگے۔ یہ دیکھیں آپ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان جو ہے وہ یعنی اس پر جو ہے نا ہم اپنے آپ کو کیا سمجھیں گے، کیا بات کریں گے، وہ ان کی شان جو ہے ہماری سوچ سے بھی زیادہ ہے۔ ہمارے جو یہ ہماری، میں تو اپنے بارے میں یہی کہتا ہوں کہ پھر بھی جو ہے وہ نام ان کا ہم لینے والے ہیں، ان کی باتوں پر ہم چلنے والے ہیں، بتائی ہوئی باتوں پر، لیکن ویسے میں کہہ رہا ہوں ان کی ذات کے اوپر جو ہے ڈسکس کرنا ہماری زبانیں جو ہے وہ اتنی زیادہ پاک بھی نہیں، یہ کمزوری ہے ہمارے اندر۔ تو ان کو جو ہے ان کو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ایک پہلی بات تو ہے کہ وہ جو لوگ جو باتیں کر رہے تھے، بڑی بڑی باتیں جو کر رہے تھے اس وقت کے موجود لوگ، ان کے لیے تھا کہ ان کو یہ ذرا بتائیں کہ پتہ چلے کہ انسان کا درجہ کیا ہے، کس درجے پر ہے، اور اس کو جو ہے اس درجے پر فائز کرنے والا کون ہے، کہ وہ کچھ بھی نہیں تھا۔ یعنی پھر اللہ پاک کو یہ بات بتانا پڑی نا ان کی، یعنی اس سوچ کے آگے کہ وہ بڑی بڑی باتیں کر رہے تھے، کہ وہ بتانا پڑا کہ آپ کو یہ پتہ چلنا چاہیے کہ پہلا انسان کیسے پیدا ہوا۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ تم نہیں تھے، کچھ بھی نہیں تھے، پھر ہم نے تمہیں پیدا فرمایا اور ہم نے تمہیں یہ سلسلہ سب کچھ چلا۔ تو ان کو بھی بتانا، اور ہم انسانیت کو بھی، ہم بھی آج یہ بات کر رہے ہیں نا، ان آیتوں کی وجہ سے تو ہم یہ بات کر رہے ہیں، ورنہ ہمیں کیسے پتہ چلتا کہ ہمارا وجود کیسے شروع کیسے ہوا، بگننگ پوائنٹ کیا تھا اس انسانیت کا، کہاں سے یہ چلی۔ یہ تو سب کچھ پتہ ہے کہ میرا بھی باپ تھا، اس کا بھی باپ تھا، اس کا بھی باپ تھا، میرے بھی بچے ہیں، اس کے بھی بچے ہوں گے، یہ سلسلہ تو ہر ایک کو پتہ ہے، ایسے یہ ہو رہا ہے۔ لیکن یہ کہ یہ چلا کہاں سے ہے آگے تک تو ہم ایسے ایک اندازہ لگا سکتے ہیں کہ میں چلا جاؤں گا، پھر یہ بچے آتے رہیں گے یہاں سے نسل در نسل آگے، اسی طریقے سے چلتا رہے گا۔ معذرت چاہتا ہوں۔ اچھا، اب تو یہ ہمیں اس چیز کا اندازہ ہوا کہ ہمارا درجہ کیا ہے، ہم کیسے بنے، فرشتے کہاں ناکام ہوئے، کس بات میں ناکام ہوئے، علم پر ناکام ہوئے۔ ان کے اپنے ہی الفاظ ہیں کہ ہم کسی قسم کا ہمیں علم ہی نہیں ہے، بس اتنا ہی ہے کہ جتنا کہ تو نے ہمیں دیا علم، جتنا تو نے ہمیں بتایا، اس کے علاوہ ہم کچھ نہیں جانتے۔ تو وہ جو پریزنٹیشن کے لیے آدم علیہ السلام کو بلایا گیا کہ اب آپ آئیں اور ان کے نام بتائیں، تو فلما، تو جب، پس، لما جب، لما یعنی یہ وقت کے معنی میں آتا ہے، اور زیادہ تر جو ہے یہ فعل ماضی پر آتا ہے، جب ہوا۔ تو جب فلما
انبأہم خبر دے دی ان کو، بتا دیا ان کو۔ آدم علیہ السلام ان کو بتا رہے ہیں، اتنے پرانی جماعت فرشتوں کی مقرب ترین، ہر قسم کی جگہ پر گھومنے پھرنے والے، ان کو اللہ پاک بتا رہے ہیں بِأَسْمَاءِ چیزوں کے تعارف، اس کا پریزنٹیشن، ان کے بارے میں جو بھی جیسے اللہ پاک نے پوچھا گیا ہوگا ویسے جیسا بتایا گیا ہوگا اور جیسا پوچھا گیا اسی طور پر انہوں نے بتا دی کہ یہ چیز ہے، یہ کرتی ہے، اس سے یہ ہوگا، یعنی ہم گمان کر رہے ہیں اس الفاظ پر، کوئی بھی جو بھی سوال ہوگا۔ بِأَسْمَاءِهِمْ ان چیزوں کے بارے میں بتا دیا اللہ پاک نے۔ اب آگے دیکھیں، جب یہ سب کچھ انہوں نے بتا دیا، ساری پریزنٹیشن مکمل ہوئی، قالا اللہ نے فرمایا، کس سے؟ فرشتوں سے۔ قالا الم اقل کیا نہیں، اقل کہا تھا، لکم واسطے تمہارے، کیا نہیں کہا تھا میں نے تمہیں، کیا یہ میں نے تمہیں نہیں کہا تھا؟ اب یہ دیکھیں نا، یعنی ابھی کیا کہا تھا اللہ پاک نے؟ اللہ پاک نے یہ کہا تھا کہ قال انی اعلم ما لا تعلمون، یہ وہ بات یہ کہا تھا، یہاں پر اس سے مراد یہ کہ اب میں نے تمہیں ابھی کہا نہیں تھا کہ جو کچھ میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے، یہ کہا تھا۔ اور یہ اس وقت تو جو کہہ کر تو حکمانہ انداز میں، یعنی بادشاہ ہونے کے ناطے اس طرح کا یعنی خاموش کرا دیا گیا کہ خاموش رہو، تمہیں کیا پتہ، جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے، جو میں بنانا چاہ رہا ہوں۔ لیکن یہاں پر آ کے ایک ایسی دلیل کے ساتھ کہ وہ یہ خود مانیں، کیونکہ وہ بھی جو ہے ایک مقرب فرشتے ہیں، تابع دار ہیں، انہوں نے کبھی غلطی نہیں کی، ان کو کبھی سزا نہیں دی گئی، انہوں نے ذرہ برابر بھی جو ہے کسی قسم کی کوئی ایسی کوتاہی ان سے سرزد نہیں، کبھی کوئی سرزنش نہیں ہوئی، یعنی یہ ایک یعنی دلیل کے ساتھ ایک علمی بات ہو رہی ہے۔ تو یہاں پر یہ بھی ہم سمجھیں کہ جو علمی بات ہے وہ دلیل کی بنیاد پر ہوتی ہے، علمی بحث جو ہے وہ دلیل کی بنیاد پر ہوگی، اس میں جو ہے نا ڈانٹ ڈپٹ، کسی کو نیچا دکھانا، اب یعنی یہ وہ ذات ہے جس نے سب کچھ بنایا، جو رب العالمین ہے، تمام قدرت اس کے یعنی حکم کے تابع ہے، تمام مشینری، تمام فرشتوں کی جانیں، ان کا جو ہے نا وجود، ان کو بنانے والا، پیدا کرنے والا، ہر طرح کا ایک مالک ایک وہ ذات ہے، اور وہ ذات جو ہے وہ تو ڈانٹ بھی سکتی ہے، وہ تو سب کچھ کر سکتی ہے، لیکن ہے کہ کتنی دلیل کے ساتھ، کتنے پیار کے ساتھ، یعنی یہ پہلے ان کو چپ کرا دیا، پھر ان کو بتایا، ان کو پھر یہ یعنی اس چیز کا احساس دلایا کہ آپ کو پتہ ہو کہ جو چیز میں بنائی ہے میں نے، وہ پہلے تو وہ تو دیکھو کہ وہ میں نے شاکار کیا بنایا ہے، ہم نے تخلیق کیا کیا ہے، پہلے اس کو تو دیکھو۔ اور اس سے یعنی ان سے یہ سوال کرنے کا مطلب یہ تھا کہ یقیناً جو ہے نا اس طرح کی چیزیں انہوں نے وہ شاید پہلے کئی بار دیکھی ہوں، ایسی چیزیں پوچھی ہوں، ان میں سے کچھ ایسی بھی ہوں جو انہوں نے دیکھی ہوں، تو وہ کسی ایک کا بھی جواب نہیں دے سکے، بالکل جو ہے وہ ناکام ہو گئے، فیل ہو گئے۔ وہ اس انسان کے آگے، ہمارے باپ کے آگے، ہماری جو جہاں سے ہماری نسل چلی ہے اس کے آگے وہ فیل ہو گئے، فلاپ ہو گئے، وہ کچھ جو ہے وہ نہیں بتا سکے۔ تو اس پر جو ہے اللہ پاک نے کہا کہ قالا الم اقل، کیا تمہیں کہا نہیں تھا میں نے، کیا نہیں کہا تھا کہ انی عالم ہو، بے شک میں عالم ہو، جانتا ہوں، غیب السماوات،
غیب السماوات والارض، زمین اور آسمان کا غیب۔ اب یہ جو غیب ہے، یہ غیب جو ہے یہ دوسری مخلوق کے لیے یہ غیب ہے، اس کے لیے وہ غیب نہیں ہے، کیونکہ وہ خود کہہ رہا ہے کہ میں غیب جانتا ہوں۔ تو ایسا مطلب ایسا نہیں تھا کہ وہ کوئی ایسی چیز ہو جو غائب ہو اور وہ جو ہے اس سے بھی غائب ہو۔ تو یعنی بالکل ایسی چھپی ہوئی پوشیدہ اندر کی بات، گہرائی کی بات جو بظاہر کوئی سوچے بھی نہ، اس کو نظر بھی نہ آ رہی ہو، وہ یہ کہہ رہا ہے کہ میں تو یہ بھی جانتا ہوں، کہ میں نے تمہیں کہا نہیں تھا کہ میں وہ بھی جانتا ہوں جو دنیا زمین و آسمان سے جو ہے نا وہ جو چھپے ہوئے راز ہیں، جو چھپی ہوئی باتیں ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ تم سب سے وہ جو چھپی ہوئی باتیں میں وہ جانتا ہوں، میرے علم میں ہے وہ، میں اس کا علم رکھتا ہوں۔ وعالم، اور میں وہ بھی جانتا ہوں، دیکھیں وعالم، اور میں وہ بھی جانتا ہوں ما تبدون، جو تبدون۔ اب یہ تبدون کا یہ مادہ دیکھیں، با دال واو، بداوتاً، کسی چیز کا ظاہر ہونا، صحرا میں رہنا۔ یہ ویسے میں ایک یہ کہاں کا یہ لفظ استعمال ہوتا ہے، صحرا میں رہنا۔ صحرا کا مطلب ہے کہ عمارت وغیرہ کی رکاوٹ نہ ہونے کی وجہ سے صحرا میں ہر چیز ظاہر ہوتی ہے۔ تو یعنی چنانچہ صحرا میں رہنا بھی ظاہر ہونے کے مترادف ہے، صحرا میں رہنا یعنی فوری طور پر کوئی دور بھی کھڑا ہو، درمیان میں کوئی رکاوٹ ہی نہیں ہے، درخت بھی نہیں ہے، پہاڑ بھی نہیں ہے، عمارت بھی نہیں ہے، بلڈنگ، کچھ چیز نہیں ہے، تو ایک دم ظاہر ہو جاتا ہے صحرا میں۔ دور کا بندہ بھی ظاہر ہو جائے گا، چھوٹا ہوگا لیکن پتہ چل جائے گا کون آ رہا ہے، کوئی چیز جا رہی ہے۔ وہ کیسی زبردست تشبیہ ہے۔ تو کہ وعالم، اور جانتا ہوں جو تم ظاہر کرتے ہو، ما تبدون۔ اب یہ سب جمع میں بات ہو رہی ہے، یعنی وہ یہ ایک نہیں تھا، یہ کافی سارے تھے، مقرب فرشتے تھے، جبریل علیہ السلام تھے، اور کون کون تھے کوئی ہمیں ذکر نہیں ہے، لیکن ایک ملائک فرشتے، کہ جو تم ظاہر کرتے ہو۔ اب آگے دیکھیں، وما کنتم تکتمون، اور جو کنتم تھے تم، تکتمون تم چھپاتے۔ اب یہ کنتم جو ہے یہ کاف تا میم، اس مادے سے کتمانن، کوئی بات یا کوئی چیز چھپانا، بس یہ اس کی میننگ ہے۔ اور کنتم تھے تم، تکتمون تم جو چھپاتے ہو۔ اب یہ چھپانے سے جو ہے نا یہ کیسے ممکن ہے؟ یعنی ایسی ایک مخلوق ہو جو اتنی فرما بردار ہو، جو سب کچھ جو ہے نا فوری طور پر حکم بجا لاتی ہے، کوئی خامی نہیں ہے، کوئی غلطی نہیں ہے، کبھی سرزرش نہیں ہوئی، کوئی سزا نہیں دی جاتی ان کو، کہیں پر کوئی ذکر نہیں پڑا۔ اب میں نے تو یعنی ابھی بات وہی ہے کہ میں تو ابھی طالب علم ہوں، ساتھ ساتھ جب بندہ جتنا بھی سیکھ جائے وہ طالب علم ہی رہتا ہے، لیکن یہ کہ کہیں سے کبھی کوئی بات سننے میں بھی نہیں آئی، جس فرشتے کی جس فرائض پر وہ ہے اس کو خوش اسلوبی سے انجام دے رہا ہے۔ موت کا فرشتہ 1 سیکنڈ آگے کرتا ہے نہ 1 سیکنڈ پیچھے کرتا ہے، کتنی جانیں ایک ساتھ وہ جو ہے نا قبض کر لیتا ہے۔ یعنی کوئی بڑا حادثہ ہو، کوئی جہاز کا، کوئی زلزلے میں ایک ہی وقت میں پتہ نہیں کتنے لوگ، ویسے کوئی بلاسٹ ہو جائے اور کچھ ہو جائے، کوئی پہاڑ کے نیچے آ جائے، ویسے کچھ ہو جائے، ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، آگ لگ جاتی ہے کہیں پر ایک دم۔ تو یعنی ایک وقت میں اس دنیا میں اسی لمحے میں، یعنی ایسا نہیں ہے کہ کہیں ایک دفعہ اب ہو گیا پھر 1 گھنٹے بعد کہیں اور کوئی واقعہ ہوگا، یہ ہم تک خبر نہیں پہنچ رہی ہے، لیکن ہے کہ ایک ہی لمحے میں پتہ نہیں کتنی جگہ پر جو ہے یہ روح قبض کی جا رہی ہے، اور اس کی ذمہ داری صرف ایک کو ہے، وہ کس طور پر پوری کر رہا ہے، کیا میکنزم ہے، وہ کس طرح سے وہ کر رہا ہے، لیکن ہے کہ وہ مامور ہے اس پر، اور وہ مائکرو سیکنڈ بھی نہ آگے ہوتا ہے نہ پیچھے ہوتا ہے، جو وقت مقررہ پر وہ روح نکال کر لے جاتا ہے۔ تو یعنی ایسی ایک مخلوق جو
بالکل جو ہے نا تابع داری، تو وہ یعنی یہ کیسے وہ اب یہاں پر جو قرآن پاک میرے سامنے ہے وہ جن کا بھی ہے، میں اسی سے سب کچھ یعنی تلاوت وغیرہ کرتا ہوں تیاری کے لیے، کچھ گرامر کی، کچھ لغت وغیرہ وہ اور ہے، تو یعنی اس کے الفاظ ذرا تھوڑی واضح بڑے لکھے ہوئے تو مسئلہ نہیں ہوتا. تو اور جس بات کو دل میں رکھتے ہو، یہ انہوں نے یہ رکھا ہے یعنی چھپانے سے، یعنی ایک طرح کی تشبیہ دی ہے نا انہوں نے، ایک تشبیہ نے یہ ایک بات کی ہے. یعنی بات تو یہ کہ اور تھے تم چھپاتے، یعنی جس کو تم چھپا رہے تھے، جو ماضی میں بھی تم نے چھپائی تھی، جس کی وجہ سے ایک دم سے یہ کہہ دیا کہ یہ فساد کرے گا بغیر اس کے. ہو سکتا ہے کہ وہ ان کے اس میں آئی ہو کہ یہ تو اب ایک ایسی مخلوق ہے، تو یہ تو ہر جگہ پر ہمارا ہی سب کچھ تھا، تو اب یہ خلیفہ اللہ پاک بنا رہا ہے اور اس کو اقتدار دے کے زمین پر جو ہے نا حکمرانی اب اس کی ہوگی، یہ کرے گا. تو اس طرح کی کوئی بات ذہن میں آئی ہو ان کے، یعنی کچھ نہ کچھ تو بات ایسی ذہن میں آئی ہے، لیکن ہے کہ آئی ضرور ہے، جس کو اللہ پاک نے کہا کہ جو تم ظاہر کرتے ہو اور جو تم چھپا رہے تھے، تم تھے تم چھپاتے، جس کو تم چھپا رہے تھے وہ بھی میں جانتا ہوں، اور جو تم ظاہر کرتے ہو وہ بھی میں جانتا ہوں. یعنی جو تم اپنے منہ سے اپنے سامنے جو ظاہر کر رہے ہو مجھے اس کا بھی علم ہے. یعنی باقی چیزوں کا تو اللہ پاک نے بتا دیا ایک دم سے کہ یعنی وہ تو متعلقہ بات تھی کہ جن چیزوں کا پوچھا، جن اسماء کے بارے میں جو تعارف چاہا کہ جی اس کی تعریف کرو، اس کو ڈیفائن کرو، جی اس کو بیان کرو، اس کو جو ہے اس کی تشریح کرو، اس کی تفسیر بیان کرو. ہم مثال دے رہا ہوں میں سمجھنے کے لیے، یعنی یہی ایک مقصد تھا کہ بتاؤ جی اس کے بارے میں. وہ یہ ہے کہ وہ اللہ پاک نے جو علم دے دیا اس کو اسی طرح کا، یعنی سمجھنے کا، کنسیو کرنے کا لیا بھی تو انہوں نے نا، اللہ پاک نے بتایا تو انہوں نے لیا بھی تو صحیح نا، کنسیو بھی کیا اس کو، یعنی غور سے اس کو توجہ سے سنا اور اس کو پھر محفوظ بھی کیا. یعنی اس کی یادداشت بھی جو ہے دیکھیں گے انسان کی، یعنی اتنی صلاحیتوں کے ساتھ. تو یہاں سے جو ہے اس میں اب یہاں پر یہ ختم ہوتی ہے بات کہ یعنی اللہ پاک نے جو ہے اس انسان کو بنایا، اور اس کو کس طرح سے بنایا یہ قرآن پاک میں اس کلام کے ذریعے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر کو دیا گیا، اس کلام کے ذریعے، اس میسج کے ذریعے، اس پیغام کے ذریعے ہمیں پتہ چلا کہ ہماری حیثیت اور اصلیت کیا ہے، اور ہمارا درجہ کیا ہے، اور ہم سے کیا مقصود ہے. یعنی علم، ابھی کوئی احکام نہیں ہے، صرف علم کی پہلی چیز جو ہمیں نظر آئی ہے وہ انسان کی جو ہے وہ علم ہے. اس کے بعد جو ہے وہ اب حکم آئے گا کہ ماننا ہی ہے بات. یعنی انسان کے بارے میں ابھی اس نے کچھ نہیں کہا تھا، تو ایک جو دوسری مخلوق تھی اس نے ذرا سی بات کی تو اس کو جواب دے دیا گیا. تو ان کو یعنی یہ ہے کہ جو اللہ کا حکم ہو اس کے آگے سر بہ سجود ہوں اور اس کو من تسلیم کر لیا جائے، اس کے بعد سوچا جائے. یہ بھی ایک بات ہے اس میں کہ پہلے اس پر یقین کر لیا جائے، لیکن ہے کہ یقین کے لیے ہمیں یہ پتہ ہو کہ یہ بالکل مضبوط بات ہم تک پہنچ رہی ہے، اس کے اندر کوئی ملاوٹ نہیں ہے. یہ یعنی جیسے کہ یہ قرآن پاک ہے، یعنی اس کے اندر ترجمے میں آپ سائڈوں پر آپ حاشیے میں جو مرضی کر لیں، لیکن ہے کہ یہ وہی الفاظ ہیں، اسی طرح کے یہ وہی الفاظ ہیں. اس کو جو ڈیزائن کر کے، جس کو جو لکھنے کا طریقہ کار، اور اس کو جو ہے نا سرو اور نحو اور جو ساری، یہ ایک اور بات ہے کہ ہمیں پڑھنے کے لیے ہمیں اتنے سپورٹنگ حروف جو ہے
وہ ایسے سیٹ کیے گئے تاکہ ہم اس کو اس طرح سے ہم اس کو ادا کر سکیں، لیکن ہے کہ وہ وہی کیے گئے ہیں جو اس کے لیے مقصود تھے، یعنی اس میں اس کے آیت میں اور اس کی لائن میں اس کے جملے میں کوئی فرق نہیں آیا، اس کا انداز ذرا مختلف ہے۔ یعنی یہ جو تمام ہمیں حرکتیں نظر آ رہی ہیں، زیر زبر پیش سکون کی، اور جو ہے وہ آخر میں 2 زبر 2 زیر 2 پیش، اور یہ حرکتیں، یہ اعراب، یہ سب چیزیں سیٹ کرنے کا مطلب ہے کہ ہم اس کی ادائیگی کر سکیں، اور اس میں جو ہے نا اسی میں گرامر ہے ساری، اسی میں زمانہ اور اس کی جو ہے نا ساری چیزیں سیٹ کی گئی ہیں، اس کو صرف ہمیں اسٹڈی کرنے کے لیے، کیونکہ بہت ہی دلچسپ اور گہری اور مشکل اور بہت وسعت والی اور عمیق زبان ہے یہ عربک لینگویج، جنت کی لینگویج ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ لینگویج تھی، تو ہمارا تو حق بنتا ہے کہ یہ اس کو سیکھنا، یعنی اس کے سیکھنے میں ہی پیغام سارا نکل آئے گا انشاءاللہ، کیونکہ ہم جب اس سیکھنے کا مطلب ہے کہ ہم اس کو کھولیں گے، ہم اس کو ٹچ کریں گے، اور اس کو ہم جب ٹچ کریں گے تو اس سے پہلے ہم جو ہے گندگی سے پاک ہوں گے۔ دیکھیں نا اس کے فوائد دیکھیں نا ذرا، یعنی نہا دھو کر اور پاک صاف با وضو ہو کر اس کو بندہ ہاتھ لگاتا ہے۔ وَلَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ، اس کو کوئی نہیں چھوتا، مس نہیں کرتا سوائے اس کے کہ وہ جو پاک ہو۔ تو انشاءاللہ تعالی الحمدللہ آج کی آیت نمبر 33 جو ہے اس کو مکمل کیا، اور اس میں یقیناً یہ علم کی بات ہے، تو اس میں اور بہت سا ایسا علم ہے جو مجھ سے رہ گیا ہوگا، وہ اللہ پاک توفیق دے کہ اس کو ہم دوبارہ سے پھر سمجھ سکیں، کیونکہ یہ تو بہت گہری بات ہے۔ تو اذان کا بھی ٹائم ہے، اس میں وقفہ کرنے سے بہتر ہے کہ اس کو ویڈیو کو ختم کیا جائے۔ انشاءاللہ تعالی آیت نمبر 34 میں دوبارہ ملاقات ہوگی۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ والسلام۔